بجٹ کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کی تیاریوں سے پہلے اسٹاک مارکیٹ میں بھی خاصی دیکھی جا رہی ہے, جبکہ روپے نے بھی جو ہے دوبارہ اڑان بھرنا شروع کر دی ہے. اور ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں جو دوبارہ تیزی سے بڑھا تھا اب دوبارہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 300 روپے پہ آ گیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی ڈیلر جو ہیں وہ ان کی خاصی توقعات ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی حد تک جو ہے ہماری ڈیمانڈ پوری بھی ہو گئی ہیں. کریڈٹ کارڈ کی ان کی ڈیمانڈ تھی وہ خاصی پوری ہو گئی ہے, اور بھی بہت ساری ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہوئی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ فوریکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں سر کون کون سی بجٹ کی تجاویز آپ کی پوری کر لی گئی ہیں, کون سی رہ گئی ہیں, اور آپ کو روپے کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو انشاءاللہ روپے کا فیوچر اچھا ہے. وقتی طور پہ پریشر آیا تھا, انشاءاللہ آپ نے دیکھا 320 روپے سے کم ہو کے 300 کے قریب آ گیا, اور آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگا. تو جو جہاں تک ہماری ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً ہم نے پاکستانی روپے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی ڈیمانڈ دی تھی اس سال, اور الحمدللہ ساری کی ساری حکومت نے تقریباً مکمل کی ہیں. پہلی ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہے باہر سے پیسے لا رہے انہیں کوئی انسینٹو دیا جائے, اور جس طرح بینکوں کو انسینٹو دیا جاتا ہے ورکر ریمیڈنس لانے پہ 20 روپے پر ڈالر, اس طرح ایکسچینج کمپنی کو بھی دیا جائے. تو پہلے گورنمنٹ نے 1 روپیہ دیا تھا, ہم نے 1% مانگا تھا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم 1% تک لے جائیں گے. تو یہ ہو جاتا ہے تو ایکسچینج کمپنیاں بڑے پیمانے میں اپنی ورکر ریمیڈنس لے کے آئیں گی. اور اس طرح حکومت نے پچھلے سال وہاں کی جو منی ٹرانسفر کمپنی بیرونی ان پہ کچھ ٹیکس لگا دیا تھا, جو اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ ان کو آپس بیرر ہی نہیں ہے, ان کو ٹیکس لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اس چیز کو مان لیا کہ اس سال اس کو ایگزمپشن مل جائے گی. اور باقی جو سفر کے لیے $10,000 کی بجائے $5,000 کر دی ہیں. اس طرح پورے سال میں جو ہم نے کہا جی ان لمیٹیڈ جو پرمیشن تھی کسٹمر کو ڈالر خریدنے کی, اس پہ $1,00,000 تک لے گئے. اس طرح کریڈٹ کارڈ بھی ان لمیٹیڈ تھا, اس کو $30,000 کر دیا. اس سے روپے پہ بڑا اثر پڑا ہے. اور اس طرح کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ تھی وہ تقریباً $10 سے $15 ملین پر ڈے جو کہ فری مارکیٹ سے خریدا جاتا تھا, اس کو بھی انٹر بینک میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ روپیہ اتنا جو ہے مضبوط ہوا ہے 20 روپے. تو ہمارا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی یہ مضبوط ہوگا. وقتی طور پہ جو ڈیفالٹ کی خبروں کا جو ڈورا پیٹا جا رہا ہے, جیسے ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کوئی فکر والی بات نہیں ہے, جو ان کو خود احساس ہونا چاہیے, بلکہ انہوں نے تو کہا ان کو شرم آنی چاہیے جو کہ ڈیفالٹ کی باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے 1 ٹریلین کے ایسٹ ہیں, اور ایک 100 ارب ڈالر ٹوٹل کر دیں. ہم اپنا کوئی اسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں. ڈیفالٹ بہت دور کی بات ہے, اور ہم تو ڈیفالٹ کے قریب ہی نہیں ہیں. اور اس طرح ہمارے ابھی تک تقریباً $10 ارب کے ریزرو ہیں. $400 ملین پہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوتے, 10,000 ملین پہ کیسے ہوگا, خود سوچنے کی بات ہے. تو باقی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اس طرح پاکستان کو کرائسس سے نکال کے دوبارہ اس کو معیشت کو مضبوط کریں. تو اللہ کرے پوری قوم کی نظریں اس حکومت پہ ہیں, یہ اس میں کامیاب ہو. ان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بجٹ آنے والا ہے, اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم فرینڈلی بجٹ دیں جس میں امیر غریب دونوں بزنس مین خوش ہوں. کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا, اس کے مہنگائی بھی ان کو مانتے ہیں کافی ہوئی ہے, اور اب ہم اس کو واپس لینے کی پوری کوشش ہے. تب بھی ہو سکتا ہے کہ روپیہ مضبوط ہو. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے وہ جو بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے بارڈر ٹریڈ سے, اس سے کتنا ہمیں فائدہ ہوگا, اور جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل یہ ہمارے ہی مطالبہ تھا کہ ڈالر کی ڈیمانڈ کم کے لیے ہمیں لوکل کرنسی یا بارٹر ٹریڈ پہ کر دینا چاہیے. تو ایران افغانستان کے ساتھ جو ہے حکومت نے SRO ریلیز کر دی ہے, اور اس میں بارٹر میں چائنا بھی شامل ہو سکتا ہے, روس بھی شامل ہو سکتا ہے. جتنے جہاں ہماری سرحدیں ہیں وہ بارٹر ٹریڈ بڑا ایزیلی ہو سکتا ہے. تو یہ اس سے بڑا پاکستانی روپے کو مضبوط ہوگا, اور ڈالر کی جو ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, کیونکہ بارٹر کا مطلب مال کے بدلے مال. تو ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اسی طرح سواپ ارینجمنٹ کا بھی گورنمنٹ نے چائنا کے ساتھ, چائنا یوان کے ساتھ کرنسی کا لوکل کا کیا, اور آپ جو ہماری رشیا سے آئل خریدا گیا ہے وہ یوان میں پیمنٹ ہوگی. یہ بھی بڑا اچھا فیصلہ ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں ایکسپورٹ ہماری چائنا کے ساتھ $25 ارب ہے, امپورٹ ہماری $3 ارب ہے. تو چائنا یوان تو ہماری $25 ارب کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی پورے سال میں. تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. ابھی تو حکومت نے ٹیسٹنگ پوائنٹ میں پہلے فیز میں $6 ارب کا اجازت دی ہے, اور آگے چل کر یہ بڑھ جاتی ہے اجازت تو پاکستان کو جو امپورٹ بل ہے وہ کافی حد تک ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی. تو اس سے پاکستان کو ڈالر کا ریٹ بھی کم ہوگا. انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے ڈالر کا ریٹ آنے والے دنوں میں بہت گرے گا. امریکہ خود ڈیفالٹ کے قریب ہے. ابھی ان کی کانگریس نے جو ہے بڑے عرصے بعد ان کو الاؤ کیا کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ان کی جو لمٹ ہے بڑھائی جائے, جو کہ 31 ارب تھی انہوں نے 35 ارب کا کہا ہے.
تو اس کے 2000 کے قریب بینک ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہیں, 4 بینک اس میں ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ابھی جو انٹرنیشنل والیوم دیکھا جائے تو ڈالر کی 20% جو ہے ریزرو کم ہو گئے ہیں, جو دوسری کرنسی میں کنورٹ ہو گئے ہیں. اس طرح ڈالر کی انوائسیں وہ بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کے 13% ابھی تک کنورٹ ہو چکا ہے دوسری کرنسی میں. انڈیا کی مثال سامنے, اس میں اس وقت 20 کنٹری کے ساتھ INR یعنی انڈین روپیز میں ٹریڈ کر رہا ہے. تو ہمیں بھی یہی پالیسی انواع کے پاکستان کو روپے کو مضبوط کرنا ہے اور پاکستان کے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. تو ایران ہمارا بہت بڑا مطلب ہے, ہماری چیزیں اس سے سمگلنگ ہوتی تھی, بارٹر ٹریڈ کے بعد تو کم ہو گئی, اور بہت ساری چیزیں آئل خاص طور پہ گیس جو ہمارا منصوبہ تھا وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے. گو کہ ایران نے اس کے لیے تو کئی دفعہ ریمائنڈ بھی کرایا ہے, اور 2024 تک ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے, ورنہ میں ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم 18 بلین کا کلیم کر دیں گے اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو امریکہ کو اعتماد میں لے کے گئی, کیونکہ ہمارا منصوبہ اکنامک سینکشن سے پہلے تھی ایران کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. پاکستان کو سستی گیس مل گئی. پاکستان کے اس وقت 400 ملین میگا جو ہے گیس کی ڈیمانڈ ہے کیوبک, تو اس میں 750 ملین ہمیں وہاں سے ملی ہے مکعب فٹ, 400 ملین مکعب فٹ. تو وہ ہمیں بہت یعنی 300 ملین ہمارا سرپلس ہو جائے گا, تو ہم انڈسٹری کو دے سکیں گے. اور پاکستان کی جو اس وقت لارج اسکیل انڈسٹری 20% کم ہو چکا ہے, اس کا والیوم ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. تو یہ گیس کی وجہ سے, اگر گیس سستی آ جاتی ہے, اور پاکستان کو بڑا فائدہ ہے اس گیس کو منصوبے کو بحال کرنے میں. تو IMF کا پروگرام بھی وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حکومت نے جو ہے اس کو پوری کوشش کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے خود فون کیا ہے ان کے DG کو, اور انہوں نے کوئی جاندانی تو دلائی ہے. امید ہے کہ ابھی آج کوئی میں خبروں میں پڑھا تھا کہ پاکستان کو اس سٹاف لیول معاہدے میں شامل کر لیا گیا ہے. تو اللہ کرے یہ معاہدہ پورا ہو جائے تو پاکستان کو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ $1.1 بلین اگر ملتے ہیں تو اس کے ساتھ $23 ارب دوست مگر ورلڈ بینک, ایشیا بینک وہاں سے بھی مل جائیں گے. تو پاکستان کے آپ دیکھیں ڈالر کا ریٹ 250 تک جا سکتا ہے اگر یہ چیزیں اگر اویلیبل ہو سکتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے بھاری ادائیگیاں کرنی ہیں بیرونی قرضوں کی مد میں, اس کے لیے کیا میجرز گورنمنٹ کو لینی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ڈالرز کی فراوانی بھی ہو اور روپے بھی مستحکم رہے؟ دیکھو, جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ اور ایگریکلچر اور IT کو پروموٹ نہیں کریں گے اس وقت تک دیکھو خواب بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 60-70% نوجوان ہمارے, اور انہیں یونیورسٹی لیول پہ اگر ہمیں ٹرین کرتے ہیں اور IT کی ٹریننگ دیتے ہیں, تو پوری دنیا میں اس وقت IT ایکسپرٹ کی اور فائبر سیکورٹی کی اور اس طرح سائبر سیکورٹی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس وقت امریکہ میں صرف الیکٹریشین جو ہیں جو کہ بیٹریوں کی اس وقت, کیونکہ الیکٹرک بیٹریوں کے آگے آنے والا وقت جتنے بھی ہے اس میں کنورٹ ہونے والی ہے. تو الیکٹرک بیٹری جتنی بھی ہیں اسٹیم سیل کی جو کنورجیشن اور اس کے پمپ لگیں گے, اس کی جگہ چارجنگ اسٹیشن لگیں گے, تو 60 لاکھ الیکٹریشین کی انہیں ضرورت ہے, اور $5,000 انہوں نے پر منتھ انہیں آفر کی ہے. تو ہم ان لوگوں کو ٹرین کر کے اس طرح جو ہے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ کی اور IT ایکسپرٹ کی جاپان کو ضرورت ہے, کینیڈا کو ڈرائیوروں کی ضرورت ہے, اس طرح برطانیہ کو بہت ساری لیبر کی ضرورت ہے, اسکلڈ ہوگی. تو ہم لوگوں کو اسکل کریں اور باہر بیچیں. ایک مہینے میں ہمارا مین پاور ایکسپورٹ سے بہت زیادہ جو $30 ارب اس کو ہم $50 ارب تک لے جا سکتے ہیں. اس طرح ایگریکلچر میں اس میں ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھا دیں, نئی جدید ٹیکنالوجی اپنا کے, جیسے چائنا نے پہلا جو اس کا فیس تھا اس نے زراعت سے شروع کیا اور ترقی کے دروازے اس کے کھل گئے. تو ہم بھی زراعت میں اگر خود فیل ہو جاتے ہیں اور ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو ہماری اس وقت $10 سے $12 ارب صرف ایگریکلچر کی چیزیں آ رہی ہیں. تو $12 ارب یہ ہم بچانا کو اتنا مشکل, 6 مہینے کی آپ کی محنت ہے, 6 مہینے میں فصل تیار ہو جاتی ہے. تو پاکستان اس کرائسس سے نکل سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈالر مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ $250 پہ بھی آ سکتا ہے, مگر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح کے فیصلے لیتی ہے. IMF سے معاہدہ اگر طے پا جاتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں جو ہے تیزی سے ریکوری دے گا.